لہٰذا اگر ایسا چوٹی کا عالم دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ولیوں کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے گی، تو یہ قرآن پاک کی اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کی صریح توہین ہے۔ پھر اگر یہ عصری صاحب جو اہل حدیث وہابیوں ناصبیوں کے عالم دین ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابیں ہاتھوں میں قرآن پاک نہیں پکڑنا، آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو بندہ باوضو ہو کے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے دے گا؟ میرا یہ بلیو ہے کہ جو بندہ باوضو ہو کے نیک نیتی کے ساتھ پکے پختہ ارادے کے ساتھ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے سٹارٹ کر دیتا ہے پڑھنا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی، اس کے علم کا ذمہ بھی، اس کو سمجھانے کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کے سپرد ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کو تو اب کچھ سال ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کام کرتے ہوئے، میں ان کی بات نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ میں جتنا ان کو سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو فتنوں کا، آپ کہہ لیں کہ فتنوں کی بارشوں کا دور ہے، جس میں قطرے کے بعد قطرہ نہیں گرتا، قطرے کے ساتھ قطرے گرتے ہیں بارش میں، اور موسلا دھار بارش کے اندر جو فتنے ہمارے یہاں پہ پھل پھول چکے ہیں، پنپ چکے ہیں، پوری طرح سے اپنی جڑیں گاڑے کھڑے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد و مرد مومن کو کھڑا کیا ہے، اور اس کو ایسی زبان دی ہے، ایسا کردار دی ہے، ایسا گفتار کا اس کو غازی بنایا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے وہ کام لے رہا ہے جو ایک بڑی سی بڑی جماعت بھی کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اور میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اے باری تعالیٰ، امت محمدیہ کی جو فضیلت، جو تیرے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کی جو فضیلتیں تو نے بیان فرمائی ہیں قرآن میں اور حدیث رسول کے ذریعے، وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے باری تعالیٰ، انجینئر محمد علی مرزا کو اس زمانے کے اعتبار سے، اس میں موجود ہونے والے فتنوں کے خلاف کھڑا ہونے کے اعتبار سے، اور یہ ساری توفیقیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، ان کی خود کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی خود کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، یہ سب توفیقیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، تو پھر میں کیسے یہ مان لوں کہ جتنے بھی علماء دیوبند ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، ان کی خود کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، یا انہوں نے کوئی تیر مارے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایکسٹرا ایسا کام کیا ہے جیسے انہوں نے بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے؟ نو ڈاؤٹ انجینئر نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، مجھے ان کو کر رہے ہیں کہنا چاہیے ان کے احترام کی وجہ سے، اور یہ احترام صرف اس لیے ہے کہ وہ صاحب علم شخصیت ہے، لیکن چونکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، دیٹس وائی میں ان کو اس طرح سے بات مطلب پکار لیتی ہوں۔ تو دین کی خدمت جو ہے فی زمانہ تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے، اور وہ کام اس لیے جینون ہے، اس لیے حق ہے، اس لیے سچ ہے کہ وہ انسان کسی بھی بندے کو اپنی طرف لے کے نہیں آتا، اپنی پرسنالٹی کی پوجا نہیں کروا رہا، بابوں کے قصے نہیں سنا رہا، کہانیاں نہیں کروا رہا، وہ لوگوں کو ڈائریکٹ رسول اللہ کی حدیث تک لے کے جا رہا ہے، اور آپ کو وہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ بھی کتابیں کھولیں، آپ بھی احادیث رسول دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، اپنی فیملیز کو پڑھائیں، احادیث کی کتابوں کو کھول کے اس کی ایکسس فیملی کے لیے پاسبل بنائیں۔ وہ لوگوں کو قرآن کی کتاب ہاتھ پہ اٹھانے پہ مجبور کر رہا ہے، اور یقیناً ہر وہ بندہ اس سے تنگ ہوگا جس کی روزی روٹی بند ہوگی، جس کی دکان بند ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر یہ تمام علماء سچے ہوتے، اگر یہ تمام علماء سچے ہوتے اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ کوئی ایک بھی انجینئر کی مخالفت نہ کرتا۔ ان کا انجینئر کی مخالفت کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں دے رہے تھے اب تک، ہر ایک اپنے اپنے فرقے کی اشاعت کر رہا تھا، چمچا گیری کر رہا تھا، کسی نے ایک کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے نے دوسرے کو اٹھایا ہوا ہے، تیسرے نے تیسرے کو اٹھایا ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کا تو دین ایسا تھا ہی نہیں، ان کا دین تو ایک مکمل مجموعہ ہے، سارے کے سارے کو ہم نے لینا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ میں اکثر اس بات کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں کہ ہمارے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، پاکی ناپاکی پلیتی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نیت میں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ارادے میں نہیں ہونی چاہیے، ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے حق ہے، وہ ہمارے لیے سچ ہے۔ ہمارے عمل میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر وہ کمزوری، کوتاہی، سستی جو ہے وہ دور فرما دے، لیکن بلیو ہمارا کس بات پہ ہونا چاہیے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی احادیث پہ، اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے قرآن پاک کے اوپر. یہ تمام وہ کریکٹرز جو ہمیں روکتے ہیں قرآن ہاتھ میں اٹھانے سے، احادیث رسول ہاتھ میں اٹھانے سے، یا حق بات کو قبول کرنے کے حوالے سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، عمار بن یاسر کی حدیث ہے، ہمارا اس پہ بلیو ہونا چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ امیر معاویہ نے جو کچھ کیا، ڈیمیج بہت زیادہ دی ہے انہوں نے دین اسلام کو، لیکن اب وہ تاریخ ہے، اب کچھ بھی بدلا نہیں جا سکتا. تو ہم اس کو ایز اٹ از بیان کر دیں، اور ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، بخشش کی اور حساب کتاب ہلکے انداز میں لینے کی دعا کریں. اگر ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ہم ان کو صحابی رسول مانتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن، علی، ان لوگوں کا نام لینا، ہماری زبانیں جل جاتی ہیں جب ہم ان کا نام لیں، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، رسول اللہ کی نسل فاطمہ سے چلی ہے، اور حسن و حسین کا نام لینا ہمیں اپنے بیٹوں سے بڑھ کے عزیز ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ہم نے امیر معاویہ کا دفاع کرنا ہے، اور اس لیول پہ جا کے کرنا ہے کہ جہاں پہ تمام دفاع کے جو ہیں الفاظ، راستے ختم مسدود ہو جاتے ہیں. ایسا کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی ہم جیسی عورتوں کو جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کے لیے کیسے سٹینڈ لینے اپنے گھروں کے اندر. اگر ہمارے شوہر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم نے جب قبر کے اندر جا کے اپنے رب کو حساب دینا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ کلیئر ہوں. میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا، میری بیوی نے مجھے یہ کہا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل نہیں دی ہے، اختیار نہیں دیے ہیں. جب ہم باقی کاموں میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں تو ہم اس کام میں اپنی مرضی، جو قرآن اور حدیث کی مرضی ہوگی، وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم نے وہ مرضیاں کرنی ہے. اپنے فیملی اختلافات کو نہ بڑھاتے ہوئے ہم نے کنونس کرنا ہے اپنی فیملی کے ممبران کو کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلنا ہے. ان مولویوں کی طرف لے کے نہیں چلنا جنہوں نے اب تک پاکستان کے اندر، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، آپ یہ سیاسی چیزوں کو چھوڑ دیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ کے ذمہ دار یہ مولوی ہیں. اور یہ اس لیے مولوی ہیں کہ اگر یہ قرآن اور حدیث درست طریقے سے بتاتے، اس کے اوپر ڈٹ جاتے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، ابو بکر کی شان تھی، عثمان یا عمر کی شان تھی، ویسے وہ ڈٹ جاتے علماء کرام. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہوتا ہے، اور جو جتنا چاہے اس کو حاصل کر لیں. تو اگر یہ اپنے آپ کو جینرلی انبیاء کے وارث مانتے تو یہ حق بات بیان کرتے، لیکن یہ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ جب آپ کی روٹیاں جڑ جاتی ہیں اس طرح کے کاموں کے ساتھ تو آپ حق بات بیان نہیں کر سکتے. یہاں پہ صرف وہ بندہ حق بات بیان کرے گا جس کی روٹی ایٹ لیسٹ بولنے کے ساتھ، سپیکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوگی، جس کی روٹی اس چیز کے ساتھ نہیں ہوگی کہ میں جتنا زیادہ بولوں گا، جتنی زیادہ میری تشہیر ہوگی، اتنے زیادہ چندے، ڈونیشنز، فنڈز میری طرف آئیں گے. یا مساجد کے باہر جو مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مساجد کے اندر یا باہر کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو وہ میرا بند نہ ہو جائے. تو ہمیں یہ بات اب سمجھ آ جاتی ہے اور آ جانی چاہیے کہ جب دین، جیسے کہ مفتی عبدالواحد نے کہا کہ جب دین کا تعلق ہمارے پیٹ کے ساتھ ہو تو ہم حق بات بیان نہیں کرتے. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایسے ہی علماء کے طبقے کے ساتھ ہے کہ جن کا دین ان کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور پیٹ پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ تو میرا آپ سے ایک سوال، اور ایک سوال کے ساتھ چلتے چلتے بہت سارے سوال ہو گئے. شور کی آواز بھی آپ کو آئے گی کیونکہ باہر کچھ اس طرح سے کام ہو رہا تھا، لیکن میرا موڈ تھا کہ میں آپ سے اس طرح سے بات کروں تاکہ ہم لوگ اپنی اولاد کے فیوچر کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے سوچیں. اور میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم ماؤں کا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جب ہم مائیں مریں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا میں ہوں. یہ بہت اچھی سوچ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس سے بھی ایک سٹیپ اگر فارورڈ جائیں تو ایک اور سوچ بھی پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے اس دنیا سے جائیں، زندگی تو اچھی بری جیسی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، جیسی وہ کوشش کریں گے، جیسا وہ کردار ان کا ہوگا وہ ان کو ملے گی، وہ ان کا حق ہے. لیکن جب ہمارے بچے اس دنیا سے جا رہے ہوں، جب ہماری نسلیں اس دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں، تو ایٹ لیسٹ وہ اس ایمان کی کیفیت میں ہو جس کو اللہ نے پسند کیا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، اور جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں سے
ان مولویوں کے کردار کو نکالنا ہوگا، اس کے بغیر ہم راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔